السلام علیکم دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، مگر جو انسان غلطیوں سے کچھ سیکھے یا اپنی غلطی کو مان لے وہی انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ مگر جو انسان اپنی غلطی پر ڈٹ جائے اور اسے اپنی انا سمجھ لے تو اس سے اسے بہت نقصان ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک وزیر اعظم کی کہانی سنائیں گے جس کا نام عمران خان ہے۔ عمران خان نے بہت سی ایسی غلطیاں کیں جس کی وجہ سے انہیں وزیر اعظم کے عہدے سے برطرف ہونا پڑا۔ ان میں سے آج ہم آپ کو سب سے اہم غلطیاں بتائیں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تاریخی، تحقیقی اور سیاسی ویڈیو جو بھی ہم اپلوڈ کریں وہ آپ کو مل سکیں۔ نمبر 1، عثمان بزدار کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب تقرری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار عمران خان کی سب سے بڑی غلطی تھی جس کا انہیں ہر چیز سے زیادہ پچھتاوا ہوگا۔ بطور وزیر اعلیٰ بزدار کا ہر نیا دن پنجاب میں پی ٹی آئی کو نقصان پہنچاتا رہا اور ووٹر کو مایوس کرتا رہا۔ دوسری طرف ان کی موجودگی چودھری برادران اور ان کی سیاسی اہمیت کو تقویت دی۔ عثمان بزدار کے دور میں انہوں نے بہت ہی نیچے لیول تک کرپشن کی، جو کہ ابھی تک ثابت تو نہیں ہوئی، لیکن جب تحقیق کی جائے گی تو یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ عمران خان کی دوسری غلطی، پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ کے پی کے طور پر تعینات نہ کرنا۔ پرویز خٹک کی وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعظم آفس میں ملاقات، یہ عمران خان کا بطور وزیر اعظم سب سے زیادہ دل کو ہلا دینے والا فیصلہ تھا۔ پرویز خٹک کو 2013 میں اسمبلی میں سادہ اکثریت کے ساتھ جنگ زدہ اور تباہ حال کے پی کے ملا، پھر بھی اس شخصیت نے ڈیلیور کیا۔ اس نے اتحادیوں کو سنبھالا، کے پی کے پولیس کو بہتر بنایا، اصلاحات نافذ کیں اور کے پی کے کو پی ٹی آئی کا گڑھ بنایا، جو کہ 2018 کے انتخابی نتائج سے عیاں تھا، جب تاریخ میں پہلی بار کے پی کے نے مسلسل دوسری بار کسی جماعت کو اقتدار دیا، وہ بھی 2/3 کی تہائی اکثریت سے۔ نمبر 3، میڈیا کے ساتھ تعلقات کو تباہ کرنا۔ سابقہ وزیر اطلاعات فواد چوہدری کا چینل کے اشتہارات کے نرخ کم کرنے کا اعلان۔ پی ٹی آئی حکومت کو اقتدار میں آتے ہی مین سٹریم میڈیا کی حمایت کی ضرورت تھی، خواہ وہ کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا عوام کا تاثر بناتا ہے۔ سوشل میڈیا مؤثر ہے، لیکن پھر بھی دیہی علاقے میں ایک عام آدمی اپنا ذہن بنانے کے لیے مین سٹریم نیوز چینل کے رات 9 بجے کے بلیٹن پر انحصار کرتا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کا یا خاص طور پر فواد چوہدری نے نجی چینل کے سرکاری اشتہارات کے نرخوں میں کمی کر کے میڈیا سے غیر ضروری طور پر لڑائی چھیڑ دی۔ اگرچہ یہ منطقی تھا اور سرکاری اشتہارات کے ریٹ خوفناک حد تک زیادہ تھے، لیکن میڈیا کی جانب سے اس اقدام کو بجا طور پر حکومت کی طرف سے جبر کے طور پر پذیرائی ملی، کیونکہ انہیں ایک ہفتے کے اندر اپنا بزنس ماڈل تبدیل کرنے کا کہا گیا تھا، جو کہ ظاہری ممکن نہیں تھا۔ نمبر 4، قومی اسمبلی سے غیر حاضری۔ اپوزیشن کے احتجاج کے دوران وزیر اعظم کے انتخابات کے فوراً بعد عمران خان کی تقریر۔ عمران خان نے قائد ایوان کے طور پر کام کرنے کا وعدہ کیا،
یہی نہیں، انہوں نے قومی اسمبلی میں سوال نامہ شروع کرنے کا عزم کیا جس میں وہ MNAs کے سوالات کے جوابات دیں گے، لیکن بدقسمتی سے اس نے اسمبلی میں شرکت نہ کرنے کی ایک وجہ تلاش کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ چونکہ وہ انہیں NRO نہیں دے رہے، اپوزیشن جماعتوں نے انہیں کبھی قومی اسمبلی میں بولنے نہیں دیا، اس لیے وہ ایوان میں آنے سے گریز کرتے تھے۔ اگرچہ ان کے دعوے درست ہیں، لیکن وزیر اعظم کی جانب سے پارلیمنٹ میں آنے کا عذر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 5، قانون کی پاسداری۔ عمران خان نے جب اقتدار سنبھالا تو یہ دعویٰ کیا کہ اب ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہوگا۔ اس پر کسی حد تک عمل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے، کیونکہ سب سے پہلے خود کا احتساب کرنا پڑتا ہے۔ مگر یہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن لیڈروں کا احتساب ہو۔ کچھ دن تو اپوزیشن کو بہت تنگ کیا گیا، مگر پھر ماضی کی طرح باہر بھگا دیا گیا۔ نمبر 6، نکارہ ٹیم۔ عمران خان کی ٹیم کی تو کیا ہی بات ہے، اس نے عمران خان کو جو بھی مشورہ دیا بہت غلط۔ کچھ باتیں سامنے آنے سے پتہ چلا کہ ان کے مشیروں میں قادیانی موجود ہیں، جو کہ پاکستان اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ان سے بھلا کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ انہوں نے عمران خان کو ایسے فیصلوں پر اکسایا جو کہ مسلمانوں اور پاکستان کے لیے ناقابل معافی تھے۔ نمبر 7، ختم نبوت پر حملہ۔ آپ شاید میری بات سے اتفاق نہ کریں، مگر جب بھی اسلام پر حملہ ہوا تو کوئی بھی مسلمان جس کے اندر غیرت ہو وہ چپ نہیں بیٹھ سکتا۔ مگر عمران خان نے گستاخوں کو جواب دینے کی بجائے اپنے ہی لوگوں پر ظلم کیا، اور بہت سے پاکستانی بچے بڑے شہید ہوئے۔ اس سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں عمران خان کی نفرت بیٹھ گئی۔ نمبر 8، جھوٹے وعدے۔ عمران خان نے حکومت بننے سے پہلے پاکستان کی عوام سے بہت سے دعوے کیے۔ مثال کے طور پر 1 کروڑ نوکریاں 100 دنوں میں، پیٹرول 60 روپے کر دوں گا، 1 لاکھ گھر تعمیر کرواؤں گا، اور اس کے علاوہ بہت سے وعدے کیے گئے، مگر بدقسمتی سے اس میں سے ایک وعدہ بھی پورا نہ کر سکے۔ نمبر 9، اسمبلی کے اراکین کو خریدنا۔ عمران خان کو وزیر اعظم بننے کے لیے اسمبلی کے اراکین کو خریدنا بہت مہنگا پڑا۔ جب 2018 کا الیکشن ہوا تو انہیں کچھ اتحادیوں کی ضرورت تھی جو مختلف پارٹیوں اور آزاد امیدوار تھے۔ انہیں خریدنے کے لیے جہانگیر ترین کا سہارا لیا گیا، اور اس وقت تو یہ حکومت بن گئی، مگر انہیں خریدتے وقت یہ بھول گئے کہ کل کو انہیں کوئی اور بھی خرید سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ نمبر 10، آخری غلطی جو انہوں نے کی۔ آخری غلطی یہ ہوئی کہ عمران خان نے عدم اعتماد آنے کے بعد ووٹنگ والے دن اسمبلی کو تحلیل کر دیا، مگر سپریم کورٹ نے اسے دوبارہ کرنے کا حکم دیا۔ اس پر ان کی یہ بات بھی ہونے لگی کہ یہ آئین توڑنے والا ہے۔ یہ تمام غلطیاں ان کے وزیر اعظم سے ہٹنے کا سبب بنی۔